فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے انسان کی ایمان کی معراج نماز جیسی عظیم عبادت کو بنایا ہے. ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جب اللہ کے دربار میں نماز کی حاضری کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنا لمبا قیام کرتے کہ خون کی گردش کے رک جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، علماء کرام پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں نہ صرف آگے والی نسل تک منتقل کیا بلکہ اس کو عملی انداز میں کس طریقے سے انجام دیا جائے گا اس کا عملی نمونہ بھی امت کے سامنے رکھا. گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ عظیم بھائیوں کے سامنے نماز کی اقامت کے حوالے سے کچھ گزارشات
پیش کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی تھی۔ گزشتہ خطبہ میں نماز کی اقامت کے حوالے سے نماز کی نیت کیسے کرنی چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف انسان کی نماز میں کیسے پیدا ہوتا ہے، اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھی۔ اسی موضوع کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج اللہ کی توفیق سے یہ کوشش کی جائے گی کہ بقیہ چیزیں بھی اقامت صلاح کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی جائیں۔ جس آیت کریمہ سے میں نے جمعے کے خطبے کا آغاز کیا ہے، اس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک نے یہ حکم دیا ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، ایمان کے دعوے دارو اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، خاص طور پہ جو عصر کی نماز ہے اس نماز کی حفاظت کیا کرو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نماز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوا کرو تو سکون کے ساتھ لمبی دیر تک اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے جب کھڑے ہوا کرو نماز ادا کرنے کے لیے تو اللہ کا ڈر اور خوف لے کر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ لمبی نماز پڑھا کرو۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں جس حدیث پر ہم نے موضوع کو ختم کیا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ من حافظ علی الصلاۃ، جس انسان نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، کانت لہو برہانہ، یہ نماز اس انسان کے لیے کل قیامت کے دن ایک سرٹیفکیٹ ہوگی، ایک دلیل ہوگی کہ یہ جو انسان دنیا میں نماز پڑھنے والا تھا، نماز کی حفاظت کرنے والا تھا، یہ انسان مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ وَنُورًا، اور یہ نماز انسان کے لیے قبر میں روشنی ہوگی، پل صراط سے گزرنے کے لیے یہ نماز روشنی بن جائے گی۔ وَنَجَاتًا مِّنَ النَّارِ، اور نماز پڑھنے والا یہ انسان جہنم سے بخیر و خوبی گزر کر جنت میں چلا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن اگر کوئی انسان ایمان کا دعوے دار ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس انسان نے اس عظیم عبادت کی حفاظت نہ کی، اس نماز کو اس نے ضائع کر دیا، لم تکن لہو برہانہ، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنے اسلام کی کوئی سچی دلیل پیش نہیں کر سکے گا۔ ولا نورا، نہ قبر میں روشنی میسر ہوگی، نہ پل صراط سے گزرنے کے لیے روشنی ملے گی، ولا نجاتم من الناری، نہ اس بد نصیب کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے نجات دی جائے گی، بلکہ فرمایا کہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اس انسان کا حشر کیا جائے گا۔ نماز کی حفاظت کیا ہوتی ہے، آج مختصراً ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم کو یہ حکم دیا ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، مومنو نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ من حافظ علی الصلاۃ، جس نے نماز کی حفاظت کر لی وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ نماز کی حفاظت ہوتی کیسے ہے؟
آئیے ذرا صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور محدثین کی نماز کے بارے میں جو سیرت و کردار ہے اس کی روشنی میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ نماز کی حفاظت ہوتی کیسے ہے۔ امام وقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، امام عامش رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 70 سال تک انہوں نے کبھی بھی نماز تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کے بغیر نہیں پڑھی ہے۔ جب بھی ان کو زندگی میں 70 سال تک نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے تو انہوں نے وہ نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی ہے۔ مسجد میں صف میں کھڑے ہوتے تھے، پھر جا کے اقامت ہوتی تھی۔ 70 سال میں کوئی بھی ایک نماز انہوں نے ایسی نہیں پڑھی ہے کہ اقامت ہوئی ہو اور وہ مسجد کے اندر موجود نہ ہو۔ 70 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ طبقات ابن سعد امام بخاری رحمہ اللہ کے استادوں کے استاد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں کہ 40 سال تک جب بھی اذان ہوئی ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ مسجد میں موجود ہوا کرتے تھے۔ 40 سال تک جب بھی اذان ہوئی ہے وہ مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ اور اسی طریقے سے گزشتہ خطبے کے اندر آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، جب سے میری زبان نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں عبادت کا حقدار نہیں ہے، نہ دکان کی عبادت ہوگی، نہ کاروبار کی، نہ دوستوں کی محفل کی، نہ اپنی خواہشات نفس کی، نہ بیوی کے پیار کی، جب سے میں نے اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا کیا ہے، کبھی بھی اذان ہوئی ہو اور میں بے وضو ہوں تو ایسا زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ نماز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اذان کے فوراً بعد سے اس کائنات کی ہر چیز سے تعلق کو توڑ دے، پھر انسان اپنی نماز کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن جو انسان اذان سننے کے باوجود اس دنیا سے تعلق کو توڑتا نہیں ہے، یہ انسان اپنی نماز کی حفاظت کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان اذان سننے کے بعد نماز کی تیاری کرتا ہے، بھائیو ذرا غور کیجئے گا، جو انسان اذان سننے کے بعد نماز کی تیاری شروع کرتا ہے یہ اچھا انسان نہیں ہے، صالح نیک اللہ کا بندہ نماز کی حفاظت کرنے والا انسان وہ انسان ہے جو اذان سے پہلے اپنی نماز کی تیاری کرتا ہے۔ جس انسان کو نماز سے پہلے اذان سے پہلے اپنی نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے یہ حقیقی معنی میں اپنی نماز کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے انسان دکان پہ بیٹھا ہو، گپ شپ کر رہا ہو، ملازمت کر رہا ہو، چوک چراہے میں کھڑا ہو اور اللہ اکبر کی صدا سن کے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا نہ کرے؟ یہ انسان نماز کے بارے میں کیسے سنجیدہ ہو سکتا ہے؟ من حافظ علی الصلاۃ، جس انسان نے اس نماز کی حفاظت کر لی اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ یہ انسان جنت میں جائے گا۔ نمازی، نماز کی حفاظت کرنے والا ممکن نہیں ہے کہ جہنم کی آگ اس انسان کو چھو لے، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ جہنم میں جلے بغیر وہ جنت میں چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں صحیح کہا ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اس قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے
انبیاء خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا وہی میدان ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ میری بیٹی، اعملی، عمل کر لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کہنے سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے، اور اے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، عمل کر لے، اگر تو نے عمل نہ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رتی برابر تیرا فائدہ نہیں کر سکوں گا۔ جس دن انسانیت خوف کے عالم میں آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ حساب کی سفارش کر دیجئے، وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے سفارش نہیں کریں گے، لوگ ڈر کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اور جب انسانیت خوف کے ساتھ کانپ رہی ہوگی، تھر تھرا رہی ہوگی، اس وقت انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اس انسان کے اور اللہ کے درمیان ترجمہ اور ٹرانسلیشن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ڈائریکٹ سوال کریں گے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، ہر انسان سے جو پہلا سوال ہوگا، نمازیں کیسی لے کر آئے ہو، ذرا اس کا حساب دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا، ان صالحات، اگر نماز اچھی نکلی، صالح سائر الاعمال، سارے عمل اچھے نکلیں گے، وَإِن فَسَدَتْ تَفْسُدُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ، اگر نماز بری نکلی اس انسان کے سارے اعمال برے نکلیں گے۔ یہ نماز، یہ معیار ہے دین کا، یہ جو نماز ہے یہ کسوٹی ہے اس بات کی کہ انسان کس حد تک مومن ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی انسان کے اسلام کو جانچنا اور پرکھنا ہو تو اس انسان کی نماز کو دیکھ لو، جتنی نماز کی حفاظت کرتا ہے اسی قدر یہ مومن اور مسلمان ہے، اور جس قدر نماز کو ضائع کرتا ہے اسی قدر اسلام اور ایمان سے دور ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا وہ باقی سوالوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ فمن ضیعها فهو لمن سواها اضیع، جس کی نماز ضائع ہو گئی، جس کی نماز اس کے نامہ اعمال میں اچھی نہ نکلی، اس کی ساری عبادتیں بری نکلیں گی۔ بھائیو، اس حدیث میں ایک بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ کہا گیا جو انسان نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ انسان فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ اس انسان کا حشر کیا جائے گا۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ کلمہ گو انسان ہو، پھر نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اسے فرعون کے ساتھ، جس نے ربوبیت و الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے یہ کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے ساتھ اس انسان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ بڑے تعجب والی بات ہے۔ اس حدیث کا پھر کیا معنی ہے؟ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چار شخصیات کا نام اس حدیث میں اس لیے لیا گیا ہے کہ جو انسان اپنی بادشاہت کی وجہ سے، جو انسان اپنی گورنری کی وجہ سے، پارلیمنٹ کی مصروفیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، اس انسان میں فرعونی خصلت پائی جاتی ہے۔ فرعون نے اپنی بادشاہت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی، توحید کا سب سے بڑا مظہر اس نماز کو نہیں پڑھا تھا۔ جو بادشاہت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے اس میں فرعونی خصلت پائی جاتی ہے، اور جو وزارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے اس میں حامان کی خصلت پائی جاتی ہے، اور جو پیسے کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، اونچے معاشرتی سٹیٹس کی وجہ سے
جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، جسے دکان روک لیتی ہے، جسے کاروبار نماز سے روک لیتا ہے، جس کے پاؤں کی بیڑی یہ پیسہ بن جاتا ہے، اس انسان میں قارون کی خصلت پائی جاتی ہے۔ اور جو انسان تجارت کی وجہ سے نماز سے دور رہتا ہے، اس انسان میں ابی بن خلف کی خصلت پائی جاتی ہے۔ آئیے ذرا اس حدیث کو سمجھیں کہ اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ کیوں ہوگا۔ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد کا اس حدیث سے یہ استدلال ہے کہ جو انسان نماز کو ترک کر دیتا ہے، بالکل نماز پڑھتا نہیں ہے، یہ انسان مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج انسان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان کے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فاصلہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بریدہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ فقد کفر، ہمارے اور کافروں کے درمیان حد فاصل یہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر والا کام کیا۔ مومن نمازی ہوتا ہے، کافر بے نمازی ہوتا ہے۔ اگر پہچان نہ ہو کہ مومن کون ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اور اگر کافر کو دیکھنا ہو وہ بے نمازی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ تابعی ہیں، ترمذی شریف میں ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کسی بھی عبادت کے چھوڑنے کو صحابہ کفر نہیں مانتے تھے سوائے نماز کے۔ جو نماز چھوڑتا تھا صحابہ اس کو مسلمان نہیں مانتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام وقی رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور محدثین کی ایک بڑی جماعت کا یہ فتویٰ ہے کہ جو انسان زندگی میں ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے اور اس نے بغیر کسی عذر کے نماز نہ پڑھی ہو، یہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اسلام کے ساتھ اس انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان 3 دن نماز نہ پڑھے اس انسان کو تلوار کے ساتھ قتل کر دینا چاہیے۔ اللہ کی زمین پہ ایسے انسان کے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس انسان کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ مسلمان معاشرے میں آزاد گھومنے کی ایسے بد نصیب انسان کو اجازت نہیں دینی چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان نماز نہیں پڑھتا نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے، اس انسان پہ اسلام کے حقوق لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان نماز نہیں پڑھتا یہ فاسق انسان ہے، یہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا۔ علماء کی ایک جماعت کا یہ موقف بھی ہے کہ جو سستی کی وجہ سے نماز کو نہیں پڑھتا ہے یہ فاسق انسان ہے، اور اس انسان کو سخت مارا جائے اور جیل کے اندر اس کو قید کر دیا جائے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور بخاری مسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافق انسان پہ جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ منافق کے لیے عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے اس کے لیے۔ بھائیو مجھ کو اور آپ کو یہاں پر ٹھہر کر سوچنا چاہیے
کہ میرا اور آپ کا نماز کے بارے میں کیا رویہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت گراں ہے، لیکن جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ نماز مشکل نہیں ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، آخرت کی فکر نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے نماز کو پڑھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ مسجدوں کو آباد کرنے کی سعادت صرف انہی کو ملتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ گویا کہ جن کا ایمان اللہ پہ نہیں ہوتا، جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا، اور جن کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا ڈر ہوتا ہے، وہ مسجدوں کو آباد نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جلانے کی تمنا کی ہے جو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جب غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے نہ پڑھ سکے، سورج غروب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، کفار نے اس قدر تیر اندازی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کی، مالا اللہ بیوتہم وقبورہم بالنار، یا اللہ ان کے گھروں میں بھی جہنم کی آگ بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں میں بھی جہنم کی آگ بھر دے، انہوں نے مجھ کو عصر کی نماز جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھنے نہیں دی۔ اور چوتھی چیز جو اقامت صلاح کے لیے ضروری ہے وہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ لیکن بھائیو، ہماری اگر جماعت رہ جائے، ہماری اگر نماز وقت سے نکل جائے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ طبقات ابن سعد میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک مرتبہ عشاء کی نماز جماعت سے رہ گئی۔ بھائیو، میری اور آپ کی بھی نماز جماعت سے رہ جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز جماعت سے رہ گئی، ساری رات سوئے نہیں، روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، بار بار مصلی پہ کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے، نماز ختم کر کے دعا کرتے، یا اللہ عبداللہ بن عمر نے کیا گناہ کر لیا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق نہیں ملی ہے، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، میں نے کیا غلطی کی ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکا۔ بھائیو، میری اور آپ کی کتنی نمازیں جماعت سے رہ جاتی ہیں اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً ہم نے ایمان والوں پر، دیکھیے نماز کے ساتھ ہر جگہ پر ایمان کی بات ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ انسان کا ایمان انسان کو مجبور کرتا ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرے، اور جو نماز کے وقت کی حفاظت نہیں کرتا ہے، نماز کو وقت سے نکال دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن وقت سے نکال کے پڑھتا ہے، اس انسان کے لیے قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعید ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد میں برے لوگ آ گئے،
جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اسکول اور کالج کی پڑھائی کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، بیوی بچوں کے پیار کے پیچھے، دوستوں کی محفل کے پیچھے، چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کر گپ شپ کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ تھوڑی دیر کے بعد جہنم کی وادی غی کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس آیت کریمہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو وقت سے لیٹ کرتے ہیں۔ جو نماز کو وقت سے لیٹ کرتا ہے اس کے بارے میں یہ وعید ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا بنے گا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو انسان ظہر کی نماز کو اتنا لیٹ کرے کہ عصر کا وقت آ جائے، عصر کو اتنا لیٹ کرے کہ مغرب کا وقت آ جائے، مغرب کو اتنا لیٹ کرے کہ عشاء کا وقت آ جائے، یہ انسان جہنم کی وادی غی میں جائے گا۔ اور فرمایا یہ جہنم کے اندر سب سے گہرا گڑھا ہے اور اس کا ذائقہ بڑا گندا ہوگا، جس وادی کے اندر اس انسان کو پھینکا جائے گا جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، وقت سے لیٹ کرتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت و بربادی ہو، تباہی ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہو، تباہی ہو، یا جہنم کی وادی ویل ہو۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ یہ نفاق کی نشانی ہے کہ انسان نماز کو پڑھے لیکن اس میں غفلت کر کے نماز کو پڑھے، نماز کو لیٹ کر کے پڑھے، جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے وقت نکال کے نماز کو پڑھے، ایسا نمازی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ کام کون سا ہے؟ ہم بھی اپنی زندگی میں سوال کرتے ہیں، میرے اور آپ کے سوال کیا ہوتے ہیں؟ کون سا کاروبار اچھا ہے، کون سا سکول اور کون سا ٹیوشن سینٹر بچوں کی تعلیم کے لیے زیادہ بہتر ہے، آٹا کہاں سے اچھا ملتا ہے، یہ ہمارے سوال ہیں۔ اور صحابہ کیا سوال کرتے تھے؟ ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نبی اللہ کو سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عبادت ہے۔ ثم ایون، اللہ کے نبی اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جانا، والدین کے لیے سکون بن جانا، والدین کی خدمت کرنا۔ ثم ایون، پھر کون سی؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کو توحید کے بعد سب سے جو عبادت پسند ہے وہ بر وقت پڑھی ہوئی نماز ہے۔ اس لیے بھائیو، نماز اور اس کے وقت کا خیال رکھنا، اس کی پابندی کرنا، یہ انسان کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ بھائیو، ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ آج ہمیں بڑے سخت فتوے سنائے گئے ہیں، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ علماء کی ایک جماعت کا یہ فتویٰ ہے کہ جو انسان نماز کا وقت بغیر کسی عذر کے نکال دے اور دوسری نماز کا وقت آ جائے، ایک نماز بھائیو زندگی میں بغیر عذر کے اس کو اس کے وقت سے نکال دیا، دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کی ایک جماعت کا یہ فتویٰ ہے کہ اس سعودیہ کے مشہور مفتی، آپ بھائی ان کو سبھی امید ہے جانتے ہوں گے،
شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، لیکن اپنی ملازمت، ڈیوٹی، اسکول جانے یا کسی بھی اور کام کے وقت کے لیے وہ الارم لگاتا ہے، یہ انسان اسلام سے خارج ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس انسان کی نگاہ میں نماز سے زیادہ ملازمت کی اہمیت ہے۔ لیکن اس کے برعکس علماء کی ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اگر انسان سستی کرتے ہوئے نماز کو وقت سے نکال دے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ بھائیو، نماز کا معاملہ انتہائی زیادہ سنگینی کا حامل معاملہ ہے۔ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ما سالککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ سب سے پہلا جو جواب دیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کس وجہ سے جہنم میں آج جل رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم نے اس جسم کو جو اللہ نے دیا تھا، ہم اس جسم کو اللہ کے دربار میں جھکاتے نہیں تھے، اس لیے آج اس جسم کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے۔ اور اس کے برعکس جس انسان نے اس جسم کو اللہ کے دربار میں جھکا دیا، امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر میں حدیث کو نقل کیا ہے، شیخ البانی اور دیگر علماء نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ بڑی سعادت والی، خوش قسمتی والی حدیث ہے کہ جس انسان نے المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے، متقی انسان کو اپنے گھر سے زیادہ سکون مسجد میں ملتا ہے۔ المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے۔ اور بخاری مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی جس انسان کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، ہمیشہ جس کو یہ تڑپ اور چاہت رہتی ہے کب اذان ہو اور میں جا کے نماز پڑھوں۔ ایسے انسان کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے۔ وَتَقَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، اور اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جس انسان نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا، اس انسان کو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمتوں سے نواز دیں گے۔ والجوازی من الصراطی، اور پل صراط سے بحفاظت انسان گزر جائے گا، الی رضوان اللہ الی الجنت، اللہ کی رضامندی کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف۔ یہ جس نے نماز کو اور مسجد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اللہ نے اس انسان کے لیے گارنٹی دی ہے کہ یہ پل صراط سے بخیر و عافیت گزر جائے گا اور اللہ کی جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو بھائیو، دو ہی چیزیں ہیں، نماز نہیں پڑھی اس دنیا کی زندگی میں تو پھر یہ جسم جو ہے یہ جہنم کا ایندھن ہے، اور اگر نماز پڑھی ہے اور اس کے تقاضے پورے کیے ہیں پھر اللہ کی رحمت سے یہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ بھائیو، گزشتہ زندگی سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ جہاں پر بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے نمازوں کے بارے میں، ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ گناہ انسانوں سے ہوتے ہیں، انسان گناہ گار ہے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الا من تاب
وآمنا وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اس نے 30 سال 40 سال تک نمازیں نہیں پڑھی، لیکن دل میں احساس پیدا ہو گیا کہ یا اللہ میں نے غلط کیا ہے، الا من تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا، ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے اچھے کام کرنے شروع کر دیے، نمازیں پڑھنی شروع کر دی، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں اور اللہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ تو جو انسان اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس انسان کی زندگی کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ بھائیو، آئیے آج ہم عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیں گے لیکن نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور جس بھائی نے اس بات کا عزم کر لیا اور اس کی پابندی اس نے کر لی، تو یہ انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں اللہ کا مہمان بن جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامت، جو لوگ اندھیروں میں چل کے نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری دے دو، کل قیامت کے دن انہیں پوری روشنی میسر آئے گی، ان کی روشنی پوری ہوگی اور انہیں کسی قسم کی کل قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں اس نماز کی پابندی کرنے کی ہم کو توفیق عطا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔